ہمارا ایک اور کورس ہے جس کا نام ہے حیا اور پردہ۔ حیا کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو ایسے طریقے بتاتا ہے جو کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہیں، ایسے اخلاق سے مزین کرتا ہے جو پاکیزہ اور امن و سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ حیا اسلام کے تعلیم کردہ بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ دین اسلام میں حیا کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے اسلام ایمان کا جز قرار دیا ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور ایمان ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ جس شخص میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا بھی لازم ہوتی ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں ایمان کی بھی کمی ہوتی ہے۔ تو حیا جو ہے وہ ایک مومن کی صفت لازمہ ہے۔ آج ہم جس نام نہاد روشن خیالی کے دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ بہت ہی تاریک دور ہے۔ اس نے انسان میں سے دینی، روحانی سارے جذبات کو نکال دیا ہے، کیونکہ ایمان نہیں رہا نا۔ سارے جذبات کسی ویرانے گوشے میں ڈال دیے ہیں اور انسان جو ہے وہ نفس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے، مادہ پرستی کی طرف روا دوا ہے۔ لذات، خواہشات بھری زندگی کو ہم نے اپنا اصل مقصد بنا لیا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تکمیل خواہشات ہے یہی ہماری زندگی کی منزل ہے۔ تو جب حیا نہیں رہے گی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بے حیائی عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر ہے۔ اسی بے حیائی کے سمندر سے نکالنے کے لیے، اسی بے حیائی کے سمندر کے کنارے پر کھڑی ان بچیوں کو جو خدا نخواستہ ذرا سا بھی شر ان پر آیا تو وہ اس سمندر میں ڈوب نہ جائیں، اس سے بچانے کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہم بھی بچ جائیں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے بھی بچ جائیں۔ اس کے لیے سلیس اکیڈمی ہر 5 مہینے کے بعد ایک کورس کا آغاز کرتا ہے جس کا نام ہے حیا اور پاک دامنی، حیا اور پردہ۔ تو ماشاءاللہ اس کورس میں بہت ساری بچیاں داخلہ لیتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کورس اپنے اینڈ پر جاتا ہے تو کم و بیش کچھ نہ صحیح 6 سے 8 بچیاں ضرور بضرور شرعی پردے پر آ جاتی ہیں۔ یعنی انہیں اتنا خوف آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو دنیا انہیں دکھا رہی ہے یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اور خوف کیسے آتا ہے؟ بزرگوں کی لکھی ہوئی باتیں سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پڑھ کر، کلام پاک پڑھ کر انہیں خوف آ جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، نظر کی حفاظت سے متعلق احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، صحابہ اکرام کا جذبہ پاک دامنی کیا تھا، عورتوں کی عفت و عصمت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، یا بے حیائی کی مذمت کے لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے، بد نظری کیسے کیسے فسادات کا آغاز کر دیتی ہے۔ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ بد نظری ایسی چیز ہے جس سے عبادت کی حلاوت چلی جاتی ہے۔ بد نظری سے تو بوڑھے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بد نظری سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ بد نظری سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بد نظری کرنے والے سے شیطان بڑی امیدیں لگا لیتا ہے، اور یہ ساری بد نظری کیسے ہوتی ہے؟ جب دل سے حیا نکل جاتی ہے۔ اسی جاتی ہوئی حیا کو واپس لانے کے لیے، اسی حیا کے اوپر جو بے حیائی کے پردے پڑنے لگے ہیں ان پردوں کو ہٹانے کے لیے سلیس اکیڈمی کا یہ کورس ہر 5 مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر اس کورس کا آغاز ماہ شوال میں ہو جائے گا۔ ہم تمام بیٹیوں سے التماس کریں گے کہ اللہ کا واسطہ ایک مرتبہ ضرور سبق میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ صرف تشریف لائیں، ہم حاجات پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیں گے دنیا سے آخرت کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف۔ انشاءاللہ تعالی علم سے عمل تک کا سفر کریں گے اور شرعی پردے کے اس حلقے میں ضرور داخلہ لیں گے۔ تو شرعی پردہ آپ کو سکھائے گا۔ شرعی پردے کے اس حلقے میں ہم سیکھیں گے کہ پاک دامن لوگوں پر اللہ کی کیا کیا بشارتیں ہیں، پاک دامنی پر محشر میں کیا کیا انعامات دیے جائیں گے، اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں، پاک دامنی پر اللہ رب العزت کیسے دنیا میں نصرتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی حلقے میں آپ سب کے ساتھ ماہ شوال میں ایک بار پھر حیا اور پاک دامنی کے ساتھ